قرآن کی پیشگوئی، ایران اور ایک الہی اشارہ۔ کبھی اپنے سوچا ہے کہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے، کیا وہ سب کچھ پہلے سے قرآن میں موجود تھا؟ کیا کچھ ایسے اشارے، ایسے الفاظ جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر وقت آنے پر سچ ثابت ہو جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کے ایک ایسے اشارے حکمت بھرے بیان کی جو بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک خاص خطے قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وقت نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ قرآن کا اندازن بیان، عام الفاظ، گہری حقیقتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں براہ راست قوموں کے نام کم لیتا ہے، لیکن ان کے اعمال، رویوں اور انجام کی تفصیل ضرور دیتا ہے۔ قرآن میں جب ظلم، تکبر، غرور، فساد اور حق کو جھٹلانے کی بات ہوتی ہے تو صرف تاریخ کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے انسان اور ہر خطے کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ ایک آیت جو دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، سورۃ القصص آیت، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین پر کمزور کر دیے گئے، اور انہیں رہنما بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ یہ آیت بظاہر بنی اسرائیل کے سیاق و سباق میں ہے، لیکن اس کا پیغام ہر اس قوم کے لیے ہے جو مظلوم ہو، دبا دی گئی ہو، لیکن صبر، ایمان اور حق پر قائم ہو۔ ایران اور تاریخ کی کروٹ۔ ہم یہاں کسی قوم، فرقے یا حکومت کو نشانہ نہیں بنا رہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایران کی سرزمین ہمیشہ علم، تہذیب، روحانیت اور مخالفت ظلم کی علامت رہی ہے۔ ایرانی قوم نے صدیوں تک طاقتور سلطنتوں، حملہ آوروں اور باطل قوتوں کا سامنا کیا، کبھی جھکی نہیں، کبھی بکی نہیں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب لگتا تھا کہ شاید یہ قوم مٹ جائے گی، لیکن پھر اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ کیا یہ قرآن کی پیشگوئی تھی؟ ایک حکمت بھرا اشارہ؟ بہت سے اسلامی محققین کا ماننا ہے کہ قرآن کی ایسی آیات، جیسے یہ تمام آیات، ایسے وقت اور حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے جب اللہ ایک کمزور قوم کو عزت دے، طاقت دے اور اس کو باطل کے خلاف کھڑا کرے۔ کیا یہ صرف ماضی کی بات ہے؟ آج بھی کسی خطے میں ایسا ہو رہا ہے؟ نصیحت، دشمنی نہیں، بصیرت کی ضرورت۔ ہمیں کسی قوم خطے پر انگلی نہیں اٹھانی، نہ ہی کسی کو ولی گناہگار کہنا ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن ہمیں اشارے دے رہا ہے؟ کیا تاریخ بار بار وہی سبق سکھا رہی ہے؟ کیا مظلوم کبھی ظالم پر غالب آ سکتا ہے؟ کیا اللہ کی مدد صرف پرانی قوموں تک محدود ہے؟ نہیں، اللہ کی مدد آج بھی اترتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں، حق پر قائم رہیں اور جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے جھک جائیں۔ دعا، اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کے فتنے، فریب اور فساد سے بچا، اور ہمیں ان قوموں میں شامل فرما جن پر تاو نے اپنا کرم فرمایا، نہ کہ ان میں جن پر غضب نازل ہوا۔ آمین رب العالمین۔